انداز پہ یہ شور کرتے ہیں. زرداری صاحب میری نظر میں آج جمہوریت کا سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمیشہ فرد کی پکار پر لبیک کہا ہے. ہم جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں. السلام علیکم. دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان. آج کے پروگرام میں ذکر رہے گا کراچی میں ہونے والی قتل و غارت. ایک بار پھر 3 دن میں 30 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے اہم ایک اور نیا اسکینڈل سامنے ہے. جعلی ٹیلی فون ایکسچینجز کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کیے جا رہے ہیں اور حکومتی بڑے شاید اس میں براہ راست ملوث ہیں. آج ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ NICL اسکینڈل میں حکومت نے آڈٹ کرایا اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے بعد ثابت ہوا ہے کہ ایاز خان نیازی کے دور میں NICL میں تقریباً 10 ارب روپے کے گھپلے ہوئے. آج ہی دہشت گردی کی ایک بدترین واردات ہوئی ہے اور یہ واردات خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ صوبہ بلوچستان میں ہوئی، جہاں گوادر میں اب سے تھوڑی دیر قبل 4 مسلح حملہ آوروں نے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے لوگوں پر فائرنگ کی ہے، جس میں 11 شہادتیں ہو گئی ہیں. لیکن آج کی سب سے اہم خبر اور تعلق کل سے ہے. کل صدر آصف علی زرداری پارلیمان سے خطاب کریں گے. جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کل ہونے والا ہے. اس سے پہلے وہ 3 بار پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کر چکے ہیں، لیکن کل کہانی کچھ اور ہی ہوگی. اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری کے تینوں خطاب امن و سکون کے ساتھ سنے گئے، پارلیمانی سکون کے ساتھ سنے گئے، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید کل صدر آصف علی زرداری سابق صدر پرویز مشرف اور سابق صدر فاروق خان لغاری اور غلام اسحاق خان کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ کل پارلیمنٹ میں ان کے خطاب کے دوران حزب اختلاف نے زبردست احتجاج کا پروگرام بنایا ہے. اس احتجاج کے دوران صدر آصف علی زرداری کی حکومت کی کارکردگی پر احتجاج ہوگا. اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو کہ حزب اختلاف میں ہیں اپنی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہیں اور کوشش یہی ہے ان سیاسی جماعتوں کی کہ اپنے کارڈز کل ہی شو کرے. کل صدر آصف علی زرداری تقریباً 5 بجے پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور اس سے ذرا دیر قبل پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف اور قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان حزب اختلاف میں رقص سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. انہی اجلاس میں حکمت عملی طے کی جائے گی. آج سارا دن حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش رہی اور انتھک محنت کی آج وفاقی وزراء نے کہ کسی صورت پہ راضی کرے پاکستان مسلم لیگ قاف کو کہ وہ احتجاج نہ کرے کل، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ خاموش رہیں اور سکون سے صدر کی تقریر سنیں. اسی طرح کی کوشش پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی مسلسل کی جا رہی ہے کہ کل صدر کے تقریر کے موقع پر خاموشی سے ان کی تقریر کو سنا جائے، جیسے کہ اس سے پہلے 3 بار ہوا ہے اور کسی صورت سے صدر کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے جو اس سے پہلے پرویز مشرف، فاروق لغاری اور غلام اسحاق خان کو ملا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق حکومتی کوششیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کوششیں اور خود براہ راست وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کوششیں دم توڑ چکی ہیں اور کل صدر کے تقریر کے موقع پر پہلا ان کا یہ خطاب ہوگا پارلیمنٹ میں، جس میں واضح طور پر ان کی بے توقیری نظر آئے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت اپنی تمام حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتیں اپنے پتے چھپا کے رکھ رہی ہیں. یہی ہم نے پوچھنے کے لیے آج رابطہ قائم کیا پاکستان مسلم لیگ قاف کے فیصل صالح حیات، پاکستان مسلم لیگ نون کے احسن اقبال اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے، تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ کل ان کی پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی. پاکستان مسلم لیگ قاف کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے کثیر تعداد کے ممبران یہ چاہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے کے بجائے پاکستان مسلم لیگ قاف کے ممبران قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جائیں اور صدر کے خطاب کے موقع پر حزب اختلاف کا رول ادا کریں اور پرزور احتجاج کریں. ہاؤس کے باہر نہ بیٹھا جائے بلکہ ہاؤس کے اندر جائے اور اس کے لیے پرزور احتجاج ہو. پاکستان مسلم لیگ قاف اب ان لائنز پہ سوچ رہی ہے اور عین ممکن ہے کہ کل اس سلسلے میں فیصلہ بھی ہو، جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں کا فیصلہ ہے. سب سے پہلے ہم پوچھیں گے جناب فیصل صالح حیات سے، پاکستان مسلم لیگ قاف کا یہ اطلاعات آئی تھی کہ بائیکاٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حزب اختلاف کی طرح سے اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھ کے پرزور احتجاج کیا جائے. فیصل صاحب کیا فیصلہ ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نے جو صدارتی کل پارلیمنٹ کا جو صدر کا خطاب ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا.
یہ آج بھی میڈیا میں اخبارات میں یہ خبریں آئی ہیں، گردش کر رہی ہیں کہ ہم نے بائیک آؤٹ کے فیصلے کر لیے ہے یا واک آؤٹ کے فیصلے کر لیے. تو میں ایک بات بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا بائیک آؤٹ کے حوالے سے یا واک آؤٹ کے حوالے سے، بلکہ کسی قسم کی کوئی ایسا ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اب توقع ہے کہ کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں ہم فیصلے جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کریں گے اور اتفاق کی رائے کے ساتھ کریں گے کہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا ہوگا. کل تک انتظار کریں، ہم فیصلہ کل اگر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کل ہوئی تو اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، ورنہ اب تک جو حالات ہیں اس کے مطابق تو ہم کل کا سیشن اٹینڈ کریں گے. اور فیصل صالحات نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کل کا اگر سیشن اٹینڈ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاموشی اور سکون سے صدر کی تقریر سنی جائے، بلکہ اس بارے میں کہ جیسے کہ حزب اختلاف کی مؤثر جماعتیں کرتی ہیں. فیصل صالحات کہتے تھے کہ کثیر ممبران کی خواہش یہ ہے کہ اس موقع پر احتجاج کیا جائے اور احتجاج ریکارڈ کرنے کے بعد واک آؤٹ کیا جائے. اسی قسم کا کچھ فیصلہ شاید جمعیت علماء اسلام نے بھی آج کیا ہے، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ہم نے پوچھا کہ ان کے خیال میں، جمعیت علماء اسلام کے خیال میں کل صدر کی تقریر کے موقع پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے، تو مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں ہیں جناب چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے فون پہ رابطہ کیا تھا اور وہ غالباً کل کسی بھی وقت جو اپوزیشن پارٹیز کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو بلانا چاہیں گے. تو ہم نے یہی طے کیا ہے کہ وہاں پر جو بھی ایک جامع مشاورت کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوگا تو ہم اسی میں آخری فیصلہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان بہت اہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام حزب اختلاف کی حکمت عملی کا حصہ ہوگا. قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان کل حزب اختلاف کی جماعتوں کا اجلاس منعقد کریں گے اس خطاب سے پہلے، اور جو حزب اختلاف کا فیصلہ ہوگا جامع صلاح مشورے کے بعد جمعیت علماء اسلام حزب اختلاف کے ساتھ ہی اس فیصلے میں شریک ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنے گی. صدر آصف علی زرداری کی کل جو تقریر ہو رہی ہے اس بات کو خارج از امکان قرار دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کہ اس موقع پر سکون سے ان کی تقریر سنی جائے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کے بارے میں کیا اس کے خد و خال ترتیب دیے گئے ہیں، ہم نے پوچھا سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نون جناب احسن اقبال سے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 3 خطابوں کے دوران جو وعدے کیے گئے ہیں اور جس جمہوریت کا خواب دکھانے کی قوم کو کوشش کی گئی ہے، آج 3 سال کے بعد پاکستان میں جمہوریت، عوام بے حد پریشان ہے، اور وہ حکومت جو روٹی کپڑا مکان کے منشور پر کہتی تھی کہ ہم برسر اقتدار آئے ہیں، آج روٹی کا مطلب بھوک ہو گیا ہے، کپڑے کا مطلب کفن ہو گیا ہے اور مکان کا مطلب قبر ہو گیا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، دہشت گردی کے ہاتھوں وہ اپنی زندگی کھو رہے ہیں. اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی، ملک کو بیرونی ایجنڈے کے اوپر چلانے کا سلسلہ، ملک کے اندر عدالتوں کے فیصلوں کو نہ ماننا اور ملک میں اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کا سلسلہ حکومت کا جاری ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک سرکاری جماعت ہے، اس نے عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف ہڑتال کروا کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اسی طرح ایک صوبائی اسمبلی کے اندر جس طرح ملک میں حکمران جماعت کے اراکین نے اپنے طرز عمل کا مظاہرہ کیا، اس سے بھی جمہوریت کی سمجھتا ہوں میں کہ سر شرم سے جھک گئے ہیں. تو ان تمام حالات اور واقعات کے اندر مسلم لیگ نون موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر شدید اعتراضات رکھتی ہے، تحفظات رکھتی ہے. ہم اپنے رد عمل کے اظہار کا حق بھی رکھتے ہیں اور کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں جو جمہوری تقاضے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے جو نقطہ نظر کو پیش بھی کریں گے اور اس کا اظہار بھی کریں گے جو پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرے. یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ کل صدر آصف علی زرداری کا پارلیمان سے جو چوتھا خطاب ہوگا ان کے پچھلے 3 خطابوں کے برعکس اس میں شور بھی ہوگا، واک آؤٹ بھی ہوگا
بائیکاٹ بھی ہوگا اور پرزور احتجاج بھی ہوگا. صدر کے لیے مشکل لمحات ہوں گے عین اسی طرح سے جیسے کہ اس سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف، فاروق احمد خان لغاری اور غلام اسحاق خان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے خطاب کے دوران ہوتے رہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. اب باری آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر کی کہ وہ ایک پارلیمان سے خطاب کریں اور پارلیمان میں اشتعال بھی نظر آئے اور ان کے خطاب کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف پرزور احتجاج بھی. خبر سا بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کراچی کا، جہاں پر قتل عام ایک بار پھر ہوا ہے اور درجنوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. شہر میں اشتعال بھی ہے اور تشویش بھی. اس کا ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد.